مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں تصور خان ٹی کے یوٹیوب چینل سے، اور آپ سب دوستوں کا، بہن بھائیوں کا، بزرگوں کا، پاسٹر صاحبان کا، اور بائبل مقدس کی سچائیوں کو جاننے والے ان تمام لوگوں کا جو بائبل کی سچائیوں کو جاننا چاہتے ہیں، اور میری تمام اپلوڈ کی گئی تمام ویڈیوز کو انہوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ دل کی گہرائیوں سے مجھے فونز کیے، میسیجز کیے، بہت سو نے اپنے کمنٹس بھی ڈالے۔ میں ان سب کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آج جب کہ میں سمرنا کی کلیسیا کو لکھے گئے دوسرے خط کے بارے میں ہم ڈیکوڈ کرنے جا رہے تھے روح القدس کے وسیلہ سے، روح القدس کی مدد کے وسیلہ سے، تو آج صبح ہی سانگڑ سے پاسٹر لطیف مسیح صاحب کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی قسط ہی جو ہے اس کے لیے انہوں نے پسندیدگی کا اظہار بھی کیا، اور کہا بہت ساری چیزیں سامنے آ گئے، انتہائی سادہ پیرائی میں تھیں، لیکن انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی پوچھی کہ مکاشفہ کیوں لکھا گیا۔ میں اس بارے میں بتا چکا کہ مکاشفہ کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس قسط میں بھی ہے، اس سے پہلے جبکہ دی ٹرو سٹوری آف اینجلز اور بائبل کی سچائیوں کے حوالے سے جب بھی میں بات کرتا ہوں، وہاں پر بتاتا ہوں کہ یہودی چونکہ صرف پرانے عہد نامہ کو مانتے ہیں، اور ان کے لیے دانییل کی کتاب جو ہے وہ موجود تھی۔ پھر بعد میں نئے عہد نامہ کو چونکہ وہ نہیں مانتے، تو ہمارے جو نئے عہد کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پھر مکاشفہ لکھا گیا، اور جو چیزیں مکاشفہ میں نہیں ہے وہ دانییل میں ہے، جو دانییل میں نہیں وہ مکاشفہ میں ہے۔ اس لیے دوبارہ سے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان سسٹرز بک کو، دانییل اور مکاشفہ جو ہے یہ سسٹرز بک کہلاتی ہیں، تو لہٰذا آپ جب بھی مکاشفہ کو مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ جو ہیں دانییل کو ضرور آپ پڑھیے گا، اور دانییل کو پڑھنے کی خدا سے، یسوع المسیح سے اور روح القدس سے آپ شفاعت مانگیے گا، عقل دانشی مانگیے گا، اور ان سے مدد مانگیے گا۔ وہ ضرور اپنی پوشیدہ باتوں کو آپ پر ریویل کریں گے، آپ کو بتائیں گے، آپ کو ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کیسے اور کیوں کر خدا یسوع المسیح نے یہ ساری چیزیں کی۔ مکاشفہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تمثیل اور تشبیہات سے بھرپور ہے۔ اگر آپ بہت سارے لوگ کہیں کہ کیوں تشبیہات سے ہے، تو میرے اور آپ کے مسیحا بھی تمثیلوں ہی میں بات کرتے تھے، اور یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اگرچہ وہ شاگردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ اسے ڈیکوڈ بھی کر دیتے تھے کہ اس تمثیل کا یہ مطلب ہے، تو ہمارے پاس بھی بہت سارے خدا کے سورما ہیں، آپ کے ارد گرد بھی موجود ہوں گے، بہت اچھے پاسٹر صاحبان، بہت اچھے بکس کا انتخاب کیجئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا سے مانگیے، یسوع جی سے مانگیے، روح القدس سے مانگیے، وہ آپ پر اپنا مکاشفہ ضرور آشکارا کریں گے۔ تو مکاشفہ لکھنے کی ضرورتیں اس وقت بھی تھیں، لیکن مکاشفہ کے جو پیغامات ہیں، میں نے پچھلی قسط میں بھی بتایا کہ ہم سب نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ان 7 کلیسیاؤں میں سے ہم کس پر پورا اترتے ہیں، یا کون سا خط میری زندگی کے لیے ہے، میری کلیسیا کے لیے ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ 7 مراحل سے گزر کر ہمارے پاس مکاشفہ پہنچتا ہے، تو لہٰذا اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ خصوصی طور پر کلیسیاؤں کے لیے ہے، عالمگیر کلیسیا کے لیے ہے، اور عالمگیر کلیسیا کو اور ان سے تعلق رکھنے والے پاسٹر صاحبان کو اور ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم مکاشفہ کی کون سی کلیسیا کے مطابق ہیں، کیا افسس، کیا سمرنا، کیا باقی 5 کلیسیاؤں کے مطابق، لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ہے۔ اور وہ پرانی باتیں چلی گئیں کہ مکاشفہ نہیں پڑھنا، مکاشفہ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، مکاشفہ بار بار پڑھیں، اور بار بار ہر بار خداوند سے مانگیں کہ مجھے اس کی سمجھ دے دے، کیونکہ آج کے دور میں، آج کی اس ہوشربا دور میں، جب کہ ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف برگشتگی ہے، اور جب تک برگشتگی
کرنتھیوں میں ہے کہ جب تک برگشتگی نہیں ہوگی خدا یسوع المسیح کا آنا بھی نہیں ہوگا۔ آج وہ دور ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے مسیحا نے فرمایا ہے کہ نوح کے زمانے کا حوالہ بھی دیا، اور جو کچھ بائبل مقدس میں اور مکاشفہ میں فرمایا گیا وہ آج میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے۔ خداوند یسوع المسیح اور روح پاک اور رب الفاج ہم سب کو آزمائش کی ان گھڑیوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لطیف بھائی، آپ نے جو چیزیں پوچھیں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بات بھی کی۔ جی، میں بھی مانتا ہوں کہ میں گزشتہ 30 سالوں سے، گزشتہ شاید اس سے بھی زیادہ وقت سے میں مکاشفہ پڑھ رہا ہوں۔ کبھی میں مکاشفہ یوں ہی پڑھا کرتا تھا، پھر اس نے مجھے اٹریکٹ کیا اور میں مکاشفہ کو سمجھنے کی کوششوں میں لگا رہا اور آج تک سمجھنا چاہتا ہوں۔ یقین کریں، مجھے آج بھی مکاشفہ کی سمجھ نہیں ہے، اور میں آج بھی ایک شاگرد کی طرح اس مکاشفہ کی گہری باتوں کو، مکاشفہ کے گہرے رازوں کو میں سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوں، اور ایک دن آئے گا کہ میں مکاشفہ کو شاید پورے طور پر سمجھ سکوں، اور میں خدا اور یسوع المسیح کے سامنے جو ہے یہ سرخرو ہو سکوں کہ ہاں، جو میرے مسیحا نے مجھے ڈیوٹی دی اس دنیا میں موت کے شکنجوں سے نکال کر، ایک بار نہیں بار موت کے شکنجوں سے نکال کر، اور جب کہ موت یقینی تھی، 100% یقینی تھی، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا بچانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ وہ ہر آنے والے خطرے سے، وہ ہر آنے والی بلاؤں سے، وہ ہر آنے والی مصیبت سے، وہ ہر آنے والی آزمائش سے، وہ ہر آنے والے حملوں سے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ بس ہمیں خدا سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط بنانا ہے، اور دیکھنا ہے کہ میرا اور میرے خدا کا، میرا اور میرے یسوع المسیح کا، میرا اور روح القدس کا رشتہ کیا ہے۔ ڈر اور خوف کا ہے کہ یہ رشتہ احترام کا، ایمان کا، یقین کا، پختگی کا، صبر کا، محبت کا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے۔ جب تک ہم خود میں اپنی ذات میں کلیئر نہیں ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، جیسے ہم بہت کلیئر ہوتے ہیں کہ زمین پر ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، ہمارا اپنا زندگی کے ساتھی کے ساتھ رشتہ کس طرح کا ہے، تو سکون اور اطمینان، اور پھر رب الفاج کی طرف سے نئے مکان میں جانا، اور نئی یروشلم اور نئی شہر میں جانا کچھ مشکل نہیں ہوگا اگر ہم کلیئر ہو جائیں، اگر ہم سمجھ جائیں کہ ایمان اور یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر اعتماد کرے تو آپ کو بھی اس پر اعتماد کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں تو آپ نے بھی ان پر اعتماد کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دغا نہ دے، کوئی آپ سے جھوٹ نہ بولے، کوئی آپ سے بے ایمانی نہ کرے، کوئی آپ سے قطعاً آپ کے احساسات اور آپ کے سچے احساسات سے نہ کھیلے، آپ کو بھی اسی طرح ہونا ہے۔ پہلے خود کو اس سطح پر لے کر آنا ہے، پھر اس طرف جانا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے اور آپ کے مسیح فرماتے ہیں معاف کر، ہمیں معاف کرنا سیکھنا ہے۔ اگر میں کسی سے معافی کا طلبگار ہوں تو مجھے بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ میں پیدا ہوا، ماں سوائے میرے اور آپ کے مسیحا کے۔ اس نے کہا کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ ایک مکمل جامع الحیات، وہ ایک پاکیزگی کا نمونہ، اور صبح سحر پر جو موتیوں کی صورت اوس پڑتی ہے اس سے بھی زیادہ شفاف
اس سے بھی زیادہ پوتر، اس سے بھی زیادہ پاک، اس سے بھی زیادہ صاف میرے اور آپ کے مسیح ہیں۔ وہ اسی لیے تو وہ خدا ہیں، اسی لیے تو وہ خدا سے نکلے، اسی لیے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا سے ہوں، خدا مجھ سے ہے۔ تو مکاشفہ کی طرف چلیں۔ لطیف بھائی، آپ نے کہا کہ مکاشفہ کو لکھنا، اس کو پھر پڑھنا اور پھر اس کو ڈی کوڈ کرنا اور پھر اس کی بشارت کرنا کس قدر مشکل ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ R.H. چارلس، جو بہت بڑے بائبل کے مبشر رہے ہیں، مکاشفہ پر جن کو بہت زیادہ عبور حاصل تھا، اور انہوں نے کہا کہ تمام بائبل کی تمام کتابوں میں سے مشکل کتاب مکاشفہ ہے، اس لیے کہ اس کی تشبیہات کو سمجھنا انسانی بس میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر کسی کو خداوند نے یہ صف، یہ عطا فرمایا ہے، اگر انہیں یہ خوبی عطا فرمائی ہے، تو وہ روح القدس کے بغیر قطعاً ناممکن ہے۔ وہ خداوند یسوع المسیح کی مدد کے بغیر، ان کے بخش نور اور فضل کے بغیر ناممکن ہے۔ تو یہی R.H. چارلس، جو بائبل کے مکاشفہ کے بہت بڑے مبشر رہے، جنہوں نے بے شمار تفاسیر اور بے شمار ہزاروں کی تعداد میں لیکچرز جو ہے پوری دنیا میں دیے، پھر انہوں نے بھی روح القدس کے وسیلہ سے ان مکاشفہ کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مارٹن لوتھر، جنہوں نے ساری زندگی بائبل کی منادی کی، اور اصل میں بائبل کی منادی کرنے والے اور بائبل کو پوری دنیا میں پھیلانے والے مارٹن لوتھر، وہ بھی بہت عرصہ تک مکاشفہ کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، مکاشفہ نہیں ڈسکس کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے ابھی الہام نہیں ہوا ہے کہ میں یہ مکاشفہ کو جو ہے ڈی کوڈ کر سکوں۔ ایک اور مفسر ہے جن کا نام، پورا نام ابھی شاید مجھے یاد نہ ہو، لیکن کیلون ان کا نام تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دنیا بھر میں لیکچرز دیتے تھے، لیکن مکاشفہ پر لیکچرز نہیں دیتے تھے۔ بہت عرصہ تک وہ مکاشفہ کو ٹچ نہیں کرتے تھے اور مکاشفہ کے لیکچرز نہیں دیتے تھے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ بھی یہی کہتے تھے مارٹن لوتھر کی طرح کہ ابھی میرے پاس وہ علم نہیں ہے، میرا علم ناقص ہے کہ میں مکاشفہ کو سمجھ سکوں۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یہی کیلون R.H. چارلس کی طرح اور مارٹن لوتھر کی طرح بائبل کے اور مکاشفہ کے بہت بڑے مبشر بنے، اور انہوں نے مکاشفہ کو، دانییل کو بہت زیادہ ڈی کوڈ کیا، اور آج ہم جو مکاشفہ اور دانییل اور باقی بائبل کو سمجھنے کے قابل ہوئے، تو ہم اسی طرح ان بہت بڑے علماء کرام کی وجہ سے اور بائبل کے مفسرین کے وسیلہ سے جو ہے ہم آج مکاشفہ اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہوئے۔ اور یقین کریں کہ میں جب مکاشفہ پڑھتا ہوں، میرے دل کو بہت تسلی ملتی ہے، مجھے ہر بار اس میں ایک نئی چیز مل جاتی ہے، یقین کریں، ہر بار مجھے اس میں سے نئی چیز ملتی ہے۔ میں اسے ختم کرتا ہوں، میں پھر شروع کر لیتا ہوں، میں اسے ختم کرتا ہوں، میں پھر شروع کر لیتا ہوں، میں اسے ختم کرتا ہوں، پھر میں دانییل شروع کر لیتا ہوں، دانییل ختم کرتا ہوں، مکاشفہ شروع کر دیتا ہوں، مکاشفے کے بعد دانییل کے بعد پھر 12 مائنر پروفٹس جو ہے، ان کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مائنر پروفٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابیں چھوٹی ہیں۔ آخری پرانے عہد نامے کی جو آخری 12 کتابیں ہیں وہ سائز میں چھوٹی ہیں، تو لہذا اس وجہ سے تمام ارلی فادرز جو تھے یا اس کے بعد جنہوں نے پھر بائبل کو ترتیب دیا، وہ ان آخری 12 کتابوں کو مائنر پروفٹس کی کتابیں کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جب مکاشفہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں خدا کے گہرے راز ہمیں اور ان کے ارادوں کی تکمیل جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔
یعنی جو سفر باغ عدن سے شروع ہوا تھا وہ پھر یہاں پر آگے آ کر ہمارے پاس مکاشفہ میں ان تمام ارادوں کی اس تمام اسکرپٹ کی جو ہے وہاں پر تکمیل ملتی ہے۔ اور دیکھیں خدا یسوع المسیح جنہیں جب پورے جہاں کو تشکیل دیا جا رہا تھا تو چوتھے دن ہی آسمان پر ستارے کی صورت جو ہے وہ ان کا نشان وہاں پر مقرر کر دیا گیا تھا۔ میری یہ دی ٹرو اسٹوری آف اینجلس میں یہ سارا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، ان کو ضرور آپ دیکھیں۔ دی ٹرو اسٹوری آف اینجلس، اس کے 10 پارٹ ہیں۔ یقینی طور پر آپ کو وہاں پر روح القدس کے وسیلہ سے وہاں سے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے آپ کو وہاں پر ملیں گی۔ تو ضرور ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر دی ٹرو اسٹوری آف اینجلس کے 10 پارٹس کو آپ دیکھیں، اور وہاں پر آپ کو لازمی طور پر وہاں پر بائبل کی اور فرشتگان کی حقیقت میں وہ جو سچائیاں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ جب دنیا تشکیل دی جا رہی تھی تو چوتھے دن ہی آسمان پر خدا یسوع المسیح کے آنے کا نشان تھا۔ تو وہ پھر جب ان کی پہلی آمد کے جو مقاصد تھے جو وہاں پر تکمیل نہ ہوئے، پورے نہ ہو سکے، وہ مقاصد اب پھر آ کر ان کی دوسری آمد میں مکاشفہ میں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ جو وعدے اتنے 6000 سالوں سے فرمائے جاتے رہے بائبل مقدس میں، ان کی تکمیل مکاشفہ میں آ کر اس کے 21ویں اور 22ویں باب میں پوری ہوتی ہے۔ لیکن پھر 19واں اور 20واں باب بھی بہت اہم ہے، اہم ترین ہے۔ اور پھر 21ویں اور 22ویں باب کی تو کیا بات ہے کہ جہاں پر تمام کیے گئے جتنے بھی وعدے تھے ان کی تکمیل ہوئی، اور ہمیں پھر سمجھنے کا، ساری چیزوں کو سمجھنے کا اور اس کا موقع بھی ملا۔ لیکن اب ہمیں جب مکاشفہ پڑھنا ہے، جب مکاشفہ کو ہم نے دیکھنا ہے، ضرور ہے کہ ہم پہلے روح القدس کی رہنمائی مانگیں، اس کے بعد ہم مکاشفہ کو پڑھنا شروع کریں۔ اس میں یہ تھا کہ مکاشفہ کی سچائیاں بالکل اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان 2000 سالوں میں یا 2000 سے زیادہ سالوں میں یہاں پر جان بوجھ کر ابہام پیدا کیا گیا مکاشفہ کی کتاب میں۔ لوگوں کو جان بوجھ کر مکاشفہ پڑھنے سے منع کیا گیا کہ آپ مکاشفہ نہ پڑھیں۔ اس میں گھڑی گڑائی باتیں تھیں، خود بنائی ہوئی باتیں تھیں کہ مکاشفہ ایسے ہے، مکاشفہ میں میرے اور آپ کے مسیحا کی خدا کی روح القدس کی باتوں کی، ارادوں کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر اس میں ابہام اور اس میں شک و شبہات پیدا کیے گئے۔ لیکن آپ تمثیلوں کو جیسے بھی پیش کیا گیا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ وہ زیادہ سب کچھ وہاں پر تشبیہات میں ہے۔ میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح بھی تشبیہات اور تمثیلوں میں بات کرتے رہے۔ اور لیکن اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دانیل میں ایسے لکھا، مکاشفہ میں تو ایسا لکھا، متی میں تو ایسا لکھا، ایک ہی واقعے کو لوکا نے اس طرح لکھا، ایک ہی واقعے کو مرکز اس طرح بیان کرتا ہے، یوحنا اس طرح بات کرتا ہے، تو یہاں پر آپ کو میں ایک تھیوری بتانا چاہتا ہوں، ایک لا بتانا چاہتا ہوں کہ دی لا آف ڈبل ریفرنس جو ہے پوری دنیا میں یہ چلتا ہے۔ ایک ہی واقعے کو ایک شخص کس طرح سے بیان کرتا ہے، اسی واقعے کو دوسرا شخص کسی دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے۔ واقعہ وہی ہے، حالات بھی وہی ہیں، ساری چیزیں وہی ہیں، تو اس کو دی لا آف ڈبل ریفرنس کہا جاتا ہے۔ تو میں نے بیان کیا اپنی کسی ویڈیو میں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ متی جو ہے، متی لکھوائی گی یہودیوں کے لیے، لوکا لکھوایا گیا اپنا یونانیوں کے لیے۔
یوحنا جو کتاب لکھتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل جو ہے وہ اسرائیل کے لیے، وہ پوری دنیا کے لیے خوشخبری کی بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔ تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ لوکا بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگوں کے تھرو جو ہے وہ جو باتیں ہم تک پہنچی، یعنی وہ کہتے ہیں جو مجھ تک پہنچی، کیونکہ لوکا اس سارے سینیریو میں کہیں موجود نہیں تھے، انہوں نے سنا اور انہوں نے لکھا۔ اور اسی طرح جیسے میں نے کہا دی لا آف ڈبل ریفرنسز جو ہے یہ ایک تکمیل کی ایک صورت ہوتی ہے۔ ایک پیشن گوئی جو ہے وہ کبھی کبھی دو حصوں میں پوری ہوتی ہے۔ دیکھیں اسحاق کی پیدائش جو ہے وہ بہت، میں کہتا ہوں ایک عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ 100 سال کے ایک شخص سے، 90 سال کی ایک خاتون سے اسحاق پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے اس پیدائش کو دنیا میں حیران کن پیدائش کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سارہ میں اس وقت بچہ پیدا کرنے کی وہ صلاحیت موجود ہی نہیں تھی۔ اس میں وہ جو ایک سسٹم ہے جو خدا نے پیدا کیا وہ موجود ہی نہیں تھی۔ تو لیکن وہ تو خدا بنا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا یہ معجزہ۔ اور میں نے اپنی کسی ویڈیو میں بہت تفصیل کے ساتھ، مجھے یاد نہیں میں نے کہاں پر یہ اس واقعے کو ریفرنس کے ساتھ بیان کیا ہوگا کہ وہاں پر کس طرح سے خدا نے معجزہ کیا۔ اب یہ دی لا آف ڈبل ریفرنس کی بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا بہت باریک سی بات ہے، ذرا سمجھیے گا۔ وہ بڑی حیران کن پیدائش دنیا میں اسحاق کی ہوتی ہے، اور اسی طرح کا ایک ریفرنس یسوع المسیح کا بھی ہے۔ انتہائی حیران کن، انتہائی ہوشربا واقعہ تھا دنیا کے لیے۔ ان کی پیدائش بھی حیران کن تھی۔ تو یہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مختلف انداز میں جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو دی لا آف ڈبل ریفرنس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کچھ چیزیں مختلف واقعے کو مختلف انداز میں کہا جاتا ہے۔ میں اگر کہوں، ایک شخص کہتا ہے سیب لال ہے، سیب کا رنگ لال ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ ریڈ بلڈ، یہ زیادہ لال ہے، لال ہے، زیادہ لال ہے۔ تو یہ دی لا آف ڈبل ریفرنسز میں آ جاتا ہے۔ اب آپ نے لطیف بھائی ایک یہ چیز بھی پوچھی کہ افسس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ نے زیادہ جاننے کی بات کی، کہنے کی بات کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ افسس شہر جو ہے، یوحنا رسول جو ہے وہاں پر 25 سے کچھ کہیں ریفرنس ہے 25 سال، کہیں ریفرنس ہے 40 سال کا، کہ وہ اتنا ہی عرصہ وہاں پر افسس میں رہے، اور پھر وہاں پر اسی کلیسیا کے پاسبان بھی رہے۔ 25 سال یا 40 سال، یہ دو ریفرنس ہمیں ملتے ہیں کہ وہ وہاں پر افسس کی کلیسیا کے پاسبان بھی رہے، اور وہیں سے رومی بادشاہ دومتیان نے گرفتار کیا اور پتمس کے جزیرے میں قید کر دیا، جو افسس سے 25 کلومیٹر کے، آج ہم کلومیٹر کہتے ہیں، میل کے فاصلے پر تھے۔ پتمس کا جزیرہ ہے جو ترکی میں واقع ہے، اور یہ جزیرہ جو ہے یہ تقریباً مالٹا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہ اس کو ٹچ کرتا ہے، اسی کے قریب ہے۔ اور افسس شہر جو ہے وہ بہت بڑا مذہبی اور تجارتی مرکز بھی تھا، اور وہاں پر یہ بننے والی جو 7 کلیسیائیں ہیں، یا دنیا میں کہیں بھی کلیسیائیں جب بنی تو افسس جو ہے وہ پہلی کلیسیا تھی جس کی بنیاد یوحنا رسول نے رکھی تھی۔ اور جب یہ بنیاد رکھی گئی اس کلیسیا کی، تو اس وقت کچھ شاگرد، جس میں پولس رسول بھی شامل ہیں، وہ بھی اس وقت زندہ تھے۔ یہ 4 یا 5، شاید 4 رسول ہوں گے جو اس وقت تک زندہ تھے، لیکن جب مکاشفہ لکھا گیا تو تب تک کوئی بھی رسول
اور پولس رسول بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھے، مکاشفہ لکھتے ہوئے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو افسس کا شہر جو ہے وہ بہت بڑا تجارتی اور مذہبی مرکز تھا، اور یاد رکھیے یونانیوں کی جو دیوی ہے ارتمس، اور اس کا سب سے بڑا مندر جو ہے وہ بھی افسس ہی میں تھا، اور اطالوی جو ہے وہ اسی ارتمس کو دیوی کو ڈائنا یا ڈیانا، دو طرح کی پروننسیشن ہے، ڈائنا اور ڈیانا دو طرح کی ہے۔ تو وہی اس کا مندر جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا، اور ان کو اس پر فخر تھا، اور یہ رومی حکومت کے انڈر ایک بہت بڑا شہر تھا جس پر رومی بہت زیادہ فخر بھی کرتے تھے۔ لیکن وہاں پر کلیسیا کا بن جانا اور اتنی زیادہ فلرش ہو جانا، ترقی کر جانا جو ہے وہ رومی بادشاہوں کو قطعاً پسند نہیں تھا۔ یہ وہی دومتیان بادشاہ ہے روم کا کہ جس نے سب سے پہلے اپنا بت بنایا اور کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور ہر وقت کہو کہ متیان ہمارا کیا کہوں خدا ہے، جہاں بہت سارے خدا اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو کہلاتے تھے۔ اس وقت دومتیان بھی خود کو یہ اپنا کہلاتا تھا کہ میں بھی خدا ہوں، لیکن اس کا جو حشر ہوا جو آنے والے وقتوں میں ہوا، اور اس شہر کا اور ارتمس کی دیوی شہر کا جو حشر ہوا، وہ آج وہاں پر پتھروں کے ڈھیر اور کھنڈر کی صورت میں موجود ہے۔ آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اس شہر کا آج دنیا میں نام و نشان بھی نہیں ہے، جس افسس کی کلیسیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو ہے رومی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، وہاں سے وہ کلیسیا نکلی، وہاں سے پوری دنیا میں پھر پھیلتی چلی گئی۔ اور افسس کی کلیسیا کے جو خط ہیں اس میں بہت ساری میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے، دوبارہ سے صرف موٹی موٹی بات کرتا ہوں کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ یعنی وہاں پر یہ تھا کہ افسس کی کلیسیا کے جتنے بھی لوگ تھے، کلیسیا جو تھی وہ وہاں پر دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتی تھی، جو بت پرست تھے ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے تھے، جو خداوند کے احکامات سے دوری رکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ کسی بھی قسم کا میل جول نہیں رکھتے تھے۔ لیکن آج تو یہ ہے کہ ہمارے چرچز، ہم بڑے فخر سے ایسے لوگوں کو بلا کر ہم نے برے ہوتے ہیں۔ مقصد جو بھی ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر وہاں پر ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تم نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور ان سے دوری اختیار کی۔ اور آج کیا ہے جناب، اس بات میں بھی میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ میں تنقید کرنا چاہتا ہوں، لیکن افسس کی کلیسیا کی یہی خوبی تھی کہ اس نے دیکھا، اس نے آزمایا لوگوں کو کہ نہیں بابا، یہ تو روح القدس سے خالی اور عاری اور دنیا داری والے لوگ ہیں، اور یہ بھیڑوں کی صورت میں بھیڑیے ہیں۔ انہوں نے ان سے کنارہ اختیار کیا۔ پھر اس نے کہا کہ تو تھکا نہیں، یعنی ہمت نہیں ہاری ہے۔ آج ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، بالکل بھی نہیں ہارنی ہے۔ ہمیں خدا یسوع المسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے، افسس کی کلیسیا کی طرح ہمیں جڑا رہنا ہے۔ لیکن افسس کی کلیسیا سے جو شکایت تھی وہ خدا کو بہت تکلیف دی تھی ان کے لیے۔ دیکھیں، پہلے وہ وارن کرتے ہیں، کہتے ہیں یاد رکھ کہ تو کہاں سے گرا تھا۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم کیا تھے۔ خدا نے ہمارے لیے اپنی جان دی، اپنا خون بہایا، اپنے بدن پر لعن طعن قبول کیے، لیکن پھر ساتھ ہی گلہ کرتے ہیں کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ آج ہمیں گرجا گھروں میں، کلیسیاؤں میں، اپنے خاندان میں، اپنی زندگی میں اس محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس محبت کو ہم نے دوبارہ سے پیدا کرنا ہے جو بائبل کے ساتھ اور جو خدا کے ساتھ، جو روح القدس کے ساتھ
جو میرے اور آپ کے مسیح کے ساتھ ہمیں دوبارہ سے جوڑنا ہے اور جڑنا ہے، کیونکہ جو افسس کی کلیسیا کے لیے وعدہ ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا ہے؟ زندگی کے درخت کا پھل جو خدا کے فردوس میں ہے میں تمہیں کھانے کو دوں گا۔ تو اس پھل کے لیے ہم اور آپ جدوجہد کیجئے، لیکن اگر بہت آسان نہیں تو بہت مشکل بھی نہیں۔ ہمیں صرف خود کو جانچنا ہے اور خدا کے قریب لانا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس قسط کو ختم کرتے ہیں۔ آنے والی قسط کے لیے دعا کیجیے گا۔ خدا یسوع مسیح آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑی برکتوں سے نوازے، اپنے فضل سے نوازے اور اپنے پیار سے نوازے، اور آپ کی زندگی میں آنے والی ساری پستیاں جو ہیں وہ بلندیوں میں بدل جائیں، اور آپ کی زندگی میں آنے والے اندھیرے جو ہیں وہ اس کے نور سے منور ہوتے رہیں۔ آپ کی آنکھوں کی روشنی اور آپ کے ہونٹوں کی پاکیزگی اور آپ کی زبان کا ذائقہ اور آپ کے سننے کی قوت اور طاقت اور سننے کی صلاحیت اور آپ کے من کی طاقت اور آپ کے جسم کی ساری توانائی، آپ کی ہڈیوں کی تازگی اور آپ کے پٹھوں کی مضبوطی ہمیشہ برقرار رکھے، اور یسوع المسیح کے بدن اور خون میں آپ بڑھتے چلے جائیں، اور ان کے بدن سے جو خون صلیب پر نکلا اور خاص طور پر زندگی کا وہ پانی جو ان کی پسلیوں سے بہا تھا، وہ مجھے اور آپ کو تر و تازہ کرتا رہے۔ آمین۔ اور ایک مرتبہ پھر ساتھ ہی کہہ دوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو تواتر کے ساتھ ملتی رہیں۔